السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے 22 جز انشاءاللہ، اور 22 جز کے سٹارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا بیٹل آف ٹرنچ ڈسکس ہوئی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے پردے کے احکام دیے ہیں جو ازواج مطہرات کو دیے ہیں پردہ کرنے کے۔ پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم النبیین ڈکلیئر کیا ہوا۔ تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجتے ہیں، تو مومنوں سے کہا گیا ہے کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور سلام بھیجیں۔ تو شیخ اس میں جو فرسٹ ورس ہے وہ کیا ورس ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ انشاءاللہ اس میں ہم عورتوں کی جو باتیں ہیں، دیکھیں قرآن میں عموماً جو خطاب ہوتا ہے عربی زبان میں وہ یعنی ایک جمع کے صیغے میں اور کبھی کبھی مذکر کے صیغے میں، اور اس میں فیمیل بھی داخل ہو جاتی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں باقاعدہ عورتوں سے مخصوص خطاب کیا جاتا ہے۔ اس میں سے بعض آیات ہے شیخ اس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابیات اور صحابہ نے کہا کہ سارا جو ایڈریس ہے وہ میلز کو ہی ہے، جس طرح آپ نے کہا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور عورتوں کو بھی ایڈریس کیا۔ جی بالکل، بعض روایات میں یہ ہے۔ اصل میں کبھی کبھی جو انسان ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مثلا کبھی کبھی عورت ذات یہ سوچتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہر وقت میل کے مخاطب کیا ہے، اب ہم کہاں چلے گئے؟ کیونکہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ یعنی اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ عورت ہر وقت اکثر اوقات میں کسی مرد کے انڈر ہوتی ہے جی، تو جب مرد سے خطاب کیا جاتا ہے تو نارملی عورت بھی اس میں مخاطب ہے، لیکن کبھی کبھی جب عورت سے الگ سے خطاب کیا گیا تو اس کا مطلب ہے زیادہ اس پہ عورت کو فوکس کرنا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک یہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 and 32، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں عورت سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ومن یقنت منکن، یہ صیغہ یعنی عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو فرمانبرداری کرے گی اور وتعمل صالحہ اور اچھے اعمال کرے گی، اس کے لیے کیا ہے؟ نؤتیہا اجرہا مرتین، جی، یعنی اس کو ہم ڈبل اجر دیں گے۔ واعتدنا لہا رزقا کریما، اور اس کے لیے عزت دار روزی کا بندوبست کیا جائے گا۔ تو دیکھیں نا، اور پھر کیا کہا؟ نساء النبی کے لیے مخصوص خطاب، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتیں یا بیویاں، ٹھیک ہے؟ کیا کہا؟ لستن کاحد من النساء، آپ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو خصوصیت حاصل ہے نبی کے بیوی ہونے کی۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، تقوی والی اللہ والی رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو آپ جب بات کریں کسی سے تو اس میں لچک کے، دبک کے، لپک کے بات نہ کریں، بلکہ اس میں بھی کیا ہو؟ اسٹریٹ فارورڈ، اور جو حسب ضرورت ہے بغیر اپنی آواز میں نرمی لائے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے آواز کو نرم کیا، عورت نے اپنی آواز کو دھیمی، اور اس میں ایک انثویت، فیمینن وائس وہ ہوتی ہے ایسی کہ انسان، صاف بات ہے، جس کے دل میں بیماری ہو وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو بھی بات کریں وہ معروف انداز میں کہیں، یعنی صحیح طریقے سے کہیں۔ شیخ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو حکم آیا، آلدو ازواج مطہرات کو ایڈریس کیا گیا، لیکن قرآن میں جب بھی پروفٹ پیس اپون ہم کو ایڈریس کیا جائے یا ان کی ازواج مطہرات کو ایڈریس کیا جائے، تو
جنرلی یہ حکم ساروں کے لیے ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اور تخصیص کے لیے الگ دلیل چاہیے. ٹھیک. تو یہ جنرلی عورتوں کے لیے ہی رولنگ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اس کو بالکل گیگل کر کے, اور جس طرح عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں, سہیلیاں بن کے بات کرتی ہیں, اس طرح مردوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی جو انٹینشنز ہیں وہ تو پیور ہوں, لیکن آپ جسے ایڈریس کر رہے ہو اس کا دل میں بیماری ہو, ڈیزیز ہو, اس کے اندر لسٹ آنا شروع ہو جائے. اور اسی لیے ڈفرینٹ جو پروفیشنز ہیں اس میں بھی دیکھا گیا کہ میل اور جو فیمیل کی انٹریکشن ہے اس کے بھی اوپر پورے قاعدے اور قانون ہیں جو اسلام دیتا ہے. بالکل بالکل. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے پروفیشنز ہوتے ہیں جس میں ایک عورت نیچرلی ایک ویک پوزیشن میں چلی جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو میلز ہیں اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سر پچھلے دنوں میں ایک بہت ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک پیسنجر ہے وہ ایئر ہوسٹس کو بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا, اور ایئر ہوسٹس کو بھی پھر غصہ آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ یور سرونٹ. ٹھیک ہے آلدو آئی ایم اے پیسنجر اینڈ ایئر ہوسٹس, اور میں اس کام کے لیے مجھے سیلری ملتی ہے, لیکن آپ مجھے اپنے سرونٹ کی طرح ڈیل نہیں کر سکتے. اور اسی طرح میری خواتین سے بھی گزارش ہے کہ دیکھیں بغیر ضرورت کے کسی مرد سے بات نہ کریں, اور جو ضرورت ہے اسی حد تک بات کریں, اور اس میں بھی بات میں نرمائش اور لچک پیدا نہ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ایک نیچرل کشش ہے. Men are generally more inclined towards the women, ٹھیک, no doubt, because of their polygamous nature. Yes, this polygamous and other stuff also. یعنی یہ نیچر ہے, یہ انسان کی نیچر میں کہ اس کے اگر 4 بیویاں بھی ہو نا اس میں کشش ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ انسان کے اندر ہے, تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن یہ بھی نہ سوچیں, کیونکہ آج کل کچھ عورتیں ہی سمجھتی ہے کہ men are pure evil. men are pure evil. اب وہ جو مین جو تمہارا باپ تھا, تمہارا بھائی تھا, وہ پیور ایول ہے, یا تمہارا جو اب مسئلہ کیا, تو some men are not pure evil, they have some evil, like some women have evil, but they are not pure evil. So we should not say that men or women, any of the genders, they are pure evil. Yes, some of them they have evil stuff. سو اس لیے ہمیں یہ چاہیے. اسی طرح جب عورتوں نے جس طرح سبزی والے کے پاس جاتی ہیں, ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جاتی ہیں, اوبر کریم کرواتی ہیں, تو بار بار ایک میل سے انٹریکٹ کر کے اس کو بھائی بھائی کہنا, ٹھیک, تو جنرلی اس کا آؤٹ کم صحیح نہیں نکلتا, بیکاز ہی گیٹس این آئیڈیا کہ جناب یہ شاید فری ہونا چاہ رہی ہے, اسٹف لائک دیٹ. شیخ اسی طرح ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں جنہیں بتایا نہیں جاتا, سمجھایا نہیں جاتا. کچھ خواتین وہ ایک جب سبزی والے کے پاس جاتی ہیں, کسی دکاندار کے پاس جاتی ہیں, اوبر کریم میں بیٹھتی ہیں, تو وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اوور ہو جاتی ہے, فری ہو جاتی ہے, جبکہ ایکچولی میں ان میل سے انہیں زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ وہ ان کے محرم تو نہیں ہے. بالکل بالکل. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہماری بعض جو خواتین باپردہ باحجاب ہیں, ان سے پہلی بات تو یہ گزارش ہے کہ اس حجاب کو یا اس نقاب کو کلچرل نہ سمجھیں. اٹس ناٹ اے کلچرل اسٹف, اٹس اے آرڈر فرام اللہ. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. آپ اگر اللہ کے لیے کرتی ہو تو الحمدللہ, آپ کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. لیکن اگر آپ اونلی جسٹ فار دا کلچر, اور اگر آپ اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے کرتی ہو, اور اس برقعے اور اس عبایا میں رہ کے وہ کام کرتے ہو جو بے پردہ عورتیں نہیں کرتی, تو اس پردے کا کیا فائدہ؟ اصل پردہ ہوتا ہے دل کا. بالکل. جب دل میں خوف خدا نہ ہو تو آپ ہزاروں پردہ بھی لگا دینا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ پردہ لگانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. دوسری بات یہ ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے, مجھے کسی بھائی نے ایک دن ایک پکچر شیئر کی, میں اس دن بڑا افسوس ہوا. کیا تھا؟ چاند رات کی رات کو ایک مہندی والی دکان میں 6 حجاب والی عورتوں نے دکانداروں کو ہاتھ دیا ہوا ہے, وہ لوگ اس کو مہندی لگا رہے ہیں. بالکل. استغفر اللہ, یہ کتنی خطرناک بات ہے. ایک نامحرم شخص کو آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے, وہ ہاتھ کو پکڑ کے مہندی لگا رہا ہے. یہ اب تو وہ نامحرم عورتیں یعنی کہ کسی میل رائڈر کے پیچھے بائک پہ بیٹھ جاتی ہیں. دیکھیں, ٹچنگ اے میل جو آپ کا نامحرم ہے اس کے ساتھ جسد اور ٹچ بھی ہو جائے نا, یہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اور آخری جو میں پوائنٹ خاص کر
یہ دیکھیں یہ عورتوں کے لیے ریمائنڈر ہے. وی آر ناٹ اگینسٹ وومن. الحمدللہ ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں الحمدللہ, تو ہم ان کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں بیکاز وی care about them. We care about the Islam. We should tell them. We should not hide these stuff from them. And last stuff is that some با پردہ با حجاب خواتین میں نے دیکھا ہے مارکیٹ میں, واللہ نقاب تو اعلیٰ ہے ماشاء اللہ, لیکن خوشبو ایسی لگائی ہوتی ہے پوری مارکیٹ کے نظریں اس کی طرف چلی جاتی ہیں. یہ حدیث کی روح سے صحیح نہیں ہے, یہ بہت خطرناک ہے, بلکہ بعض احادیث میں یہ زنا کے مانند بھی چلی جاتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں میں احتیاط کریں. اب کچھ لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ مولوی لوگ ہاں ان چیزوں میں لگے ہوئے, عورتوں کے پیچھے. بھائی صاحب مولوی لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں, مرد جو غیر مولوی وہ عورتوں کے پیچھے نہیں لگا ہوا. بتاؤ, ہم تو اسلامک طور پر آپ کو ایک نالج بتا رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا, لیکن جو دنیاوی لوگ ہیں ہاں جو مولوی نہیں ہے, چلو نان مولوی اگر ہم نے اس کو کیٹرائز کر دیا, وہ کیا ماشاءاللہ عورتوں کو اپنی ماں بہن کے پکارتے ہیں. وہ تو اللہ معاف کرے, اب میں کیا بولوں, وہ تو ماں بہن کی ایک کر دیتے ہیں. ہاں وہ عورتوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, ہم تو ان کی خاطر کہہ رہے ہیں. تو اس لیے عورتوں کو چاہیے اپنی جو ایگو ہے یا اپنی عزت نفس کو اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے تو سرنڈر ہونا چاہیے. اسلام کا مطلب ہے آئی ول سرنڈر مائی سیلف to what Allah and his messenger is saying. بالکل, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. اور کوئی پوائنٹ آپ شیخ؟ میرا خیال ہم نیکسٹ ورس پہ چلتے ہیں جی, کیونکہ ابھی ہم نے اور بھی کافی کچھ کور کرنا ہے. جی نیکسٹ ورس پہ چلتے ہیں, ورس نمبر 40 پہ چلتے ہیں. جی 40 پہ, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ اکبر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں, رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور نبیوں کے کیا ہے, خاتم ہے, ان کے اوپر مہر نبوت ختم ہے, لگی ہوئی ہے اور انتہا ہے. اور کیا ہے, وکان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے. کیسے ہوگا, اگر نہیں ہوگا, اگر وہ ہو جاتا تو کیسے ہوتا, اس کا بھی اللہ کے پاس علم ہے. تو اس آیت سے ہم کئی چیزیں نکال سکتے ہیں. آپ بتائیں. سب سے پہلے تو ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کے ایز اے مسلم تو ہمیں پتہ ہے, بچپن سے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ رسول ہیں, لیکن اگر اس کو کریٹیکلی ایویلیویٹ کریں یا کوئی نان مسلم آ کے پوچھے کہ کیسے رسول ہیں, آپ کے پاس کیا دلائل ہیں یا کیا ایویڈنسز ہیں, تو وہ ہم لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. بالکل. اور آج کل کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بتانے چاہیے, کیونکہ دے آر ہائیلی انفلوئنسڈ بائی دا میڈیا, اور میڈیا میں ڈفرینٹ, اسپیشلی ویسٹرن میڈیا, اور میڈیا میں ڈفرینٹ ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو اپنا بچہ ہے وہ بھی سیلف ڈاؤٹ میں جا سکتے ہیں. تو اس میں جو اسکالرس کہتے ہیں کہ اس ایک تو ہے قرآن اٹ سیلف دا میریکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, پھر سیکنڈ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرسنل میریکلس تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیے, اور تھرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کریکٹر آتا ہے. تو تینوں چیزیں اگر ڈیٹیل سے دیکھے جائے, جس طرح قرآن میں آج میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ جو قرآن کا ایک لنگوسٹک میریکل ہے اور سیکنڈ اس کا ایک اسٹرکچر کا میریکل ہے, تو یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کسی اور دن. اور یہ میرے خیال میں نا ہر آج کل خاص کر اس آج کل کے جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں انٹلیکچوئل وار کے زمانے میں ہمیں انٹلیکچولی اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور خاص کر ان موضوعات پہ جس کو مثلا وائی اسلام, ہاں وائی آئی چوزڈ اسلام, کیونکہ دیکھیں ہم اللہ کا فضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, جس کو آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں وراثتی مسلمان, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم اس کو چینج کریں کس میں, کہ اسلام کو چوز کیا میں نے ود انڈرسٹینڈنگ. اور وہ کیسے ہوگا, آپ کو پتا ہو, کوئی آ کے اگر بندہ اللہ معاف کرے آج کل آپ کو پتا ہے ایتھیزم کی بھی ویوز چل رہی ہیں, ہاں, تو کسی کو بھی اگر پوچھے کہ یار واٹ از دا ایویڈینس دیٹ اسلام از دا رائٹ ریلیجن, واٹ از دا ایویڈینس دیٹ یور پروفٹ از اے پروفٹ, واٹ از دا ایویڈینس دیٹ دس از ورڈ آف گاڈ فرام اللہ, واٹ از دا ایویڈینس, واللہ if I tell you really ہمارے مدارس کے بچے بھی اور ہمارے اسکولوں کے بچے بھی ان کو یہ پڑھایا نہیں جاتا.
پڑھایا جاتا ہے لیکن اس طرح اس ترتیب سے نہیں پڑھایا جاتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو باقاعدہ دلائل النبوہ پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, دلائل وجود اللہ پر کتابیں ہیں, اللہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر کتابیں ہیں, ان سب کے اوپر تدبر کریں تاکہ ہم ایک طور پر صحیح مسلمان, پکے مسلمان ہو جائیں. سیکنڈ شیخ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر ہے نا اٹ سیلف, وہ بھی ایک ایویڈنس ہے اباؤٹ ہز پروفیٹہڈ. یعنی کہ نبوت آنے سے پہلے بھی ہی واز نون ایز صادق امین, یعنی کہ ہی واز نون پاپولر امنگ دا پیپل ایز صادق امین. اور اس کے بعد جب یہ ری بلڈنگ آف کعبہ ہوا, جب وہ ارلی ایج میں نبوت سے کافی پہلے, جب کعبے کو آگ لگ گئی اور وہاں پہ ایک فلڈ آ گیا اور ری بلڈنگ آف کعبہ ہوا, اور ایک بہت ہی زیادہ جو حساس جس کے اوپر پوری لڑائی ہو سکتی تھی, حجر اسود کو فکس کرنے والا, اور اس کے بعد جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو فرسٹ بندہ آئے گا وہی پھر لگا دے گا, جتنے اچھی طریقے سے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینیج کروایا ان کے تھرو. یعنی کہ اٹ واز سم تھنگ دیٹ ٹیلز اے لاٹ اباؤٹ ہز وزڈم اینڈ ہز کریکٹر. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بالکل. پھر میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آج کل ویسٹرن میڈیا میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بلڈ تھرسٹی تھے نعوذ باللہ, یا وار کے پیچھے تھے, تو اس میں کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مکہ کا پورا دور تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے پرسیکیوشن سہی. بالکل, نو ڈاؤٹ. اچھا, اور پھر پرسیکیوشن سہنے کے بعد جب وہ مدینہ میں گئے تو مدینہ میں وہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں آئے وداؤٹ ایون فائٹنگ سم تھنگ. یعنی کہ دیٹ واز اے پاپولر اوپینین ہر ساری کمیونٹی کا کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وداؤٹ, بلکہ باقاعدہ مدینہ سے ڈیلیگیشن جاتی تھی, یہ صرف سے کہ آپ ادھر آ جائیں. ہاں بالکل. تو وہ تو پہلے سے لیڈرشپ پوزیشن میں آ گئے تھے, تو انہیں وائلنس کی یا فائٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. سیکنڈ جو آج میں پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے, یہ فقہا کے درمیان میں ایک بہت بڑا ایک بینچ مارک یا ایک ایگزامپل ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ کچھ کمپینینس کہہ بھی رہے تھے کہ جنگ کر لیتے ہیں, لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا کہ ادھر معاہدہ کیا, باقاعدہ ٹریٹی کر لیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں ختم کیا, انہوں نے ختم کروایا, اور قریش کو بلیم کیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کا دل لگا ہوا ہے فائٹنگ میں, ٹھیک ہے, یا جنگ کرنے میں. اب ایک قوم خود آپ کے اوپر چھلا مارے تو آپ چھوڑ کے ایسے کریں, چلو آجو جو کرنا کر لو, یہ تو نہیں کریں گے. تو یہ اس کے نا کافی زیادہ ڈیٹیلز ہیں. بالکل اس میں بہت زیادہ. دیکھیں قرآن نے بھی نا, اللہ نے بھی قرآن میں وجود اللہ کے بہت زیادہ دلائل ہیں. ایک تو ایویڈنس عقل کے ذریعے بھی تھی, لاجک, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح اللہ کے رسول ہونے پر بھی دلائل دیا, وہ بھی لاجیکل دلائل, اور اسی طرح ورڈ آف گاڈ ہونے کی بھی دلائل قرآن میں خود موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کے رسول کی جیسے آپ نے کہا سیرت سے بھی, اور جو ان کے افعال اخلاق ہیں. سیکنڈ شیخ میں ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امپوسٹر ہوتے یا کوئی ایک ایسے بندے ہوتے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہوتے, یا کوئی بھی ایسا بندہ جب کبھی بھی ہسٹری میں آیا, اس کے پاس موٹیویشن نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے. بالکل. اور اس کے اوپر انہوں نے مینشن کیا کہ مدینہ کے بعد ان کی ڈیتھ تک تقریباً کوئی 19 وارز ہوئیں, تو آن ایوریج ہر سال 1 یا 2 وارز ہوئیں. اور احد کے موقع پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ریومر بھی پھیل گئی کہ انہیں اتنا وہ انجرڈ ہو گئے کہ ان کے دانت ٹوٹ گئے, اور وہ پھر دانت ان کے شہید ہو گئے. اور وہ کوئی بھی بندہ جو صحیح نہیں ہوتا اپنے کلیم میں, جو ایک جھوٹا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اپنی جان کو رسک میں نہیں ڈالتا. نو ڈاؤٹ. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عبادات دیکھ لیں, تو ہم دیکھیں شیخ تھوڑا سا تراویح میں قیام کرے تو ہم تھک جاتے ہیں. ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ 1/3 آف دا نائٹ عبادت کرتے تھے, کئی دفعہ 2/3 آف دا نائٹ کرتے تھے, اور پھر وہ کبھی 1 مہینے کے کنزیکٹیو روزے رکھتے اور 2 مہینے کے رکھتے. تو ایک بندہ وہ کبھی بھی اتنی عبادت نہیں کر سکتا. ایک اگر منافق ہوتا ہے نا, یا کوئی بندہ جو صحیح مومن نہیں ہوتا, اس کے پاس اتنی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی زیادہ عبادت کر سکے. بالکل ایکسٹرا آرڈنری. اور اسی طرح دیکھیں قرآن نے خود چیلنج کیا ہے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. یعنی قرآن itself is a challenge, that itself is saying that I am the truth and I am the only truth. ٹھیک ہے نا, اور چیلنج دیا کیا, اگر تم لوگوں کے پاس کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو تم لوگ
اس قرآن کی طرح لے کوئی آؤ بھی لے یا قرآن کے چھوٹی سی صورت کے برابر 3 آیات, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبوت آئی. 40 سال تک ان کی کیسی زندگی تھی, جیسے آپ نے بتایا ہے نا. اگر ایک بندہ, اللہ معاف کرے, کوئی جیسے یہ کفار بولتے ہیں کہ سچا نہیں تھا, تو وہ 40 سال تک کیا انتظار کرتا رہے گا؟ وہ اس سے پہلے ہی دعویٰ کر دے گا. لیکن یہ اللہ کی طرف سے, جیسے کہ قرآنی دلائل ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو شاء اللہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بات, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں تم سے پہلے بھی موجود تھا, 40 سال میں رہا ہوں تم لوگوں کے بیچ میں. اس وقت تو میں نے دعویٰ نہیں کیا, اب میں کیا, اب مجھے وہ ہو گیا. یہ اسی وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے آئے. شیخ انشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر پوری ورک شاپ کریں گے. اب یہ جو ورڈس ہے یہ اٹ سیلف بتا رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پروفٹ تھے اور پھر خاتم النبیین تھے. یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ایک جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 36 دجال آئیں گے, اور ڈفرینٹ نریشنز میں ڈفرینٹ اماؤنٹ آتی ہے. اور جس طرح مسلمہ کذاب آئے اور باقی لوگ آئے جنہوں نے پورا دعویٰ کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, یعنی کہ ہی از دا سیل آف دا پروفٹ. اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بالکل لا نبی بعد. ہاں, اور ایک نریشن میں آتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا, تو ایک نریشن میں تو آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو ٹوٹلی ایک آبسلیٹ ہو گئے. پھر ایک اور حدیث میں آتے ہیں کہ ان کی پروجنی میں سے کوئی نبی ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ فوت ہو گئی بہت زیادہ چھوٹی ایج میں. تو ہماری سوسائٹی میں یا یہ جو کلونیل ایج میں جو کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا وہ تو ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے, کوئی نبی ہے ہی نہیں. بالکل نو ڈاؤٹ. اسی لیے ہمارے پاکستان کے قرارداد میں شامل ہیں. صاف بات ہے, قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا جو پیشوا تھا وہ استغفر اللہ نبی تھا. یہ ایک انداز میں قرآن کی صراحت تکذیب ہے, قرآن کی تکذیب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ کا کیا مطلب ہے؟ اتنی زیادہ احادیث کہ انہیں غلط ثابت کرنا پاسبل, ہاں, اور ان کا آپس میں جھوٹ بولنا بھی امپاسبل ہے. یعنی اتنی ساری احادیث, ایویڈنس اور قرآنی دلائل ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ ایک انداز میں ایمانی وہ بن جاتا ہے آج کل. تو اس کو آپ جب جھٹلائیں گے تو اس انداز میں آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور دین میں ایک نئی چیز پیش کی, اور اسی بنا پر ہمارے باقاعدہ لا میں وہ کافر قرار دیے گئے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور حدیث میں آپ کو چند حدیث پیش کر دیتا ہوں. جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے آپ نے حدیث پیش کی, لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تقریباً 30 لوگ سب کیا دعویٰ کریں گے, کلہم یزعم انہ رسول اللہ, ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جس میں انہوں نے اس چیز کا بتایا ہے, اور ہمارے اجماعی عقیدہ ہے پورے مسلمانوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ایک انداز میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ نبی ہے, وہ اجماع کا بھی خلاف ہے, دین اسلام کا بھی ایک انداز میں خلاف ہوگا. اسی بنا پر علماء اسلام نے کفر کا فتویٰ لگایا اس عقیدے پر. شیخ اس کے ساتھ ایک اور میں پوائنٹ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور بھی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک بلڈنگ ہے اس میں ایک بریک مسنگ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئی ایم دیٹ بریک, جس کو لگنے کے بعد وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی. جو میں ایک اور پوائنٹ مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب سوسائٹی میں کچھ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان تو بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتے ہیں جب ہم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو انہوں نے پھر بادل اوڑھ لیا کہ ہم مہدی ہیں یا ہم کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ آؤٹ رائٹ اس کو یہ تو نہ کہہ سکو, لیکن ایک طرح سے وہ ان کے فالوورز بھی وہ چاہتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے پیچھے بھی نہیں آنا چاہیے جو اپنے آپ کو ایک ہائر اسٹیٹس یا رینک دینا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. شیخ ہم انشاءاللہ ورس نمبر 56 پہ چلتے ہیں, اور ورس نمبر 56 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں, اور مومنو تم بھی ان پہ درود اور سلام بھیجو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پہ سلامتی بھیجتے ہیں اور فرشتے کیسے بھیجتے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے کچھ ڈفرینسیشن بتائی ہے دونوں کی، اور پھر ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے درود بھیجنے کا اور سلام بھیجنے کا. دیکھیں میں اگر آپ کو کہوں کہ ہم لوگ اس سلسلے میں نا بہت کنجوس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں. بالکل. اگر آپ دیکھیں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ بندہ کنجوس ہے جس کی مجلس میں میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو بڑی، جس میں وعید بھی ہے، ایک بلکہ بد دعا بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں سید الملائکہ اور سید الانبیاء یعنی سید الملائکہ بد دعا دے رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنی یعنی سینسٹیو بات ہے، جس میں یہ دعا جو بد دعا ہے وہ کیا ہے، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیک، فلم یصلی علیک، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے مجلس میں اے حبیب تیرا ذکر ہو اور تجھ پر وہ درود نہ بھیجے. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آمین. اب یہ ذرا سوچیں نا. اچھا دوسری بات یہ جو اس آیت میں جو ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا علیہ تسلیما کثیرا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو فرشتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں، جو ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں دعائیہ کلمات ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا اور اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بھی اپنی بلیسنگز بھیجتے ہیں. اور ہم بھی جب درود بھیجتے تو اس میں جو ایک ہے صیغہ ابراہیمیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. خیر یہاں پہ رک کے نا آپ اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ جب یہ ورس نازل ہوئی تو پھر صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیسے درود بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا طریقہ بھی انہیں سکھایا. بالکل. اچھا اب وہ درود انشاءاللہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس ایک اوتھینٹک درود آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا صحابہ کو، تو پھر لوگوں نے انفارچونیٹلی اپنی طرف سے بھی کچھ درود بنا لیے، خاص کر وہ لے درود جس میں شرک بہت زیادہ ہے اور وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے. بالکل بالکل. اس میں آپ کو ایک میں حدیث بھی آپ کو بتا دوں جو درود کے بارے میں جو آپ نے پوچھا تھا کہ اللہ کی طرف سے درود کا کیا مطلب ہے. اور اس میں بخاری کی ایک روایت ہے کہ ابو العالیہ ایک وہ ہیں جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی ثنا بیان کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان. اور وصلاۃ الملائکہ الدعاء، اور جو فرشتوں کا جو درود بھیجنا ہے وہ دراصل دعا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یعنی ابن کثیر نے بھی اسی بارے میں یہی چیزیں تقریباً لکھی ہیں. اور دوسری جو آپ نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح بات ہے، جب آپ کے پاس ایک سنت کے مطابق درود موجود ہو تو اس سے ہٹ کے کوئی اور استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر وہ جس میں یعنی غلط معانی ہو یا خرافات شرکیات بدعیات چیزیں موجود ہو، یہ نہیں کرنی چاہیے. تو جو صلاۃ ابراہیمی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو مکمل دعا ہے. جی. اسی طرح اور بھی کچھ صیغے ہیں جو حدیث سے ملتی ہیں. بعد میں پھر سلف نے کہا کہ اس کا سب سے مختصر کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں. اب اس کے ہم فضائل بتاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات. اللہ اکبر. یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار درود بھیجا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 بلیسنگز. ٹھیک ہے. وحط عنہ 10 خطیئات، اور اس سے 10 برائیاں اس کی ہٹ جائیں گے. اللہ اکبر. اور اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے. بالکل. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میرے قبر کو بھی عید مت بناؤ، یعنی اس کو ایک صرف عید ملن کی طرح ادھر بار بار جانے کا نہ بناؤ. وصلوا علیہ، بلکہ میرے اوپر کیا کرو، درود بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تو تمہاری جو درود و شریف ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی
اور سلام کے بارے میں بھی بتا دیں، پھر میں اپنا پوائنٹ لے کر آتا ہوں. جی وہ جو آپ نے جو حدیث پیش کی ہے جس کے بارے میں کہ رسول اللہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم آپ کے اوپر کیسے وہ بھیجے، تو اب یہ کیسے، تو رسول اللہ نے پھر طریقہ سکھایا یہی والا. تو اسی طرح ایک اور جو حدیث جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی حدیث ہے قضاء الحاجات کے متعلق. یعنی آپ درود کے ذریعے اپنے حاجات بھی الحمدللہ باذن اللہ وہ کر سکتے ہیں. جیسے حدیث میں ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، کہ اللہ کے نبی میں یعنی اکثر آپ کے لیے درود بھیجتا ہوں، تو کتنا میں اپنے اس دعا میں آپ کے لیے کتنا حصہ رکھوں. قال ما شئت، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو. تو انہوں نے کہا الربع، کیا 4/3، یعنی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما شئت فإن زئت فهو خیر، یعنی آپ اگر 1/4 حصہ بھی میرے لیے کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ زیادہ کرے تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا قلت النصف، انہوں نے کہا کیا میں اپنے دعا میں آدھا آپ کے لیے درود شریف پڑھوں پورا؟ انہوں نے بولا بالکل، اگر آپ کرے تو اچھا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کرے تو اور بہتر ہے. تو انہوں نے کہا قلت فالثلثین، یعنی 3/3. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم مزید کر تو بہتر ہے. تو پھر کیا کہا؟ قال اجعل لک صلاتی کلھا، کہ میں آپ کے لیے پورے دعا میں بس درود ہی کرتا رہوں گا. تو کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ اہم پوائنٹ کہا، اذن کیا کہا؟ تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تو تمہارے جو غموم ہے، تمہارے دل میں جو امنگیں ہیں، جو ایک ہم ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ویغفر لک ذنبک، اور تمہارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ اصل میں یعنی بعض چیزیں ہیں جو ہمیں اس کی سگنیفیکینس بتاتی ہے کہ کتنا زیادہ ہمیں درود بھیجنا چاہیے. بالکل بالکل. شیخ ایک لاسٹ جو میں پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اکثر لوگوں کا بس یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید درود یا سلامتی کے لیے مدینہ ہی جانا چاہیے، یا اس کے بغیر آپ درود یا سلامتی نہیں بھیجیں گے یا اللہ تعالیٰ نہیں پہنچائے گا. تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بالکل، یہ حد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، یہ رسول صلی اللہ نے خود کہا. دیکھا نا، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہاری جو درود ہے وہ مجھے پہنچ جاتی ہے چاہے تم جدھر بھی ہو، حیث کنتم، جہاں بھی ہو، چاہے تم یورپ میں ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا. کیونکہ کچھ بندے کیا بولتے ہیں، ادھر سے وہ جا رہے لوگ مدینہ تو بولتے ہیں یار میرے درود ساتھ لے جاؤ، یہ میری طرف سے سلام کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو بات ہے، آپ ادھر ہی بیٹھ کے کہتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے آپ کو بتا دی یہ طریقہ کار ہے، تو ان چیزوں پہ بھی وہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی، بارک اللہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ڈسکس کرنے کو تو بہت چیزیں تھیں اور دل نہیں کرتا کہ ڈسکشن ختم ہو. بارک اللہ. میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لاہور بیسڈ ہیں تو انشاءاللہ سیف اللہ بھائی کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ ایوری سنڈے ایٹ 3 o'clock. انشاءاللہ تفسیر کی کلاس ہے، ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ ہم ہر چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کو ہم بہت کم، اللہ معاف کرے، ٹائم دیتے ہیں. بالکل. اور پھر سیف اللہ بھائی سے آ کے ایک اوپن کوشچن آنسر بھی ہو سکتا ہے. بالکل انشاءاللہ، کھلم کھلا. اگر آپ کے کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو ہیزیٹیٹ نہ کریں، اور علم والوں کے پاس جا کے ہی بندہ علم سیکھتا ہے اور کلیئرٹی ملتی ہے ایک مائنڈ. بالکل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.